اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اب ہمارے محبت کا تقاضا یہ ہے، ہمارے اوپر فرض یہ ہے، دنیا میں وہ رہے یا پھر ہم رہے، دنیا میں وہ رہے یا پھر ہم رہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہم زندہ رہے۔ یہ ہمارے لیے قبول نہیں ہے۔ اس سے بڑی ذلت کی ہمارے لیے اور کیا بات ہے کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور وہ زندہ رہے۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردار نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین سے زیادہ قابل احترام ہے، ہمارے والدین سے زیادہ قابل اتباع اگر کوئی ہے، اگر کسی کے ہم اتباع کرتے ہیں، ہم اپنی جان نچھاور کرتے ہیں تو وہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اگر ہمارا مال لٹ جائے، ہماری دولت لٹ جائے، اگر حکومت ہو یا حکومت کے لوگ ہو یا کفار ہو، اگر ہمارے عزت پر بات کریں گے، ہمارے مال و دولت پر بات کریں گے، ہم اس کو برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو ہم اس کو کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کیا ہم اسے برداشت کریں گے؟ کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہم کو سیرت پڑھنا پڑے گا، دین اسلام کا علم حاصل کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقع پر کیا فرمایا، غمی کے موقع پر کیا فرمایا، یہ ساری چیزوں کو پڑھنا پڑے گا۔ جب جا کر اس طرح کے گوبر کھانے والے لوگ آ کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کہیں گے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ وہ تو گوبر کھانے والے ہیں، ہم تو اچھی غذائیں کھاتے ہیں نا، تو ہم کو اس پر مطالعہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کا جواب دے سکیں، اور حکومت کو بھی معلوم ہونا چاہیے، تاریخ شاہد ہے، ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنے والدین سب کچھ قربان، یہاں تک کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ لفظ کہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے لیے جو قابل اتباع، ہم کسی کے جو ہے اتباع کرتے ہیں، قابل محترم، قابل احترام ہے تو وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قیمت پر کوئی بھی لفظ گستاخانہ اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے ہم اس کو سمجھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اگر کوئی نماز کا انکار کر رہا ہے ہم اس کو سمجھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اب وہ اسلام سے خارج ہو گیا، نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، نماز کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ اسلام سے خارج ہو گیا، لیکن ہم اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، بس ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی روزے کا انکار کر رہا ہے وہ کافر ہو گیا، لیکن ہم اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، اسلام سے نکل گیا، لیکن ہم اس کو تب بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اب ہمارے محبت کا تقاضا یہ ہے، ہمارے اوپر فرض یہ ہے، دنیا میں وہ رہے یا پھر ہم رہے، دنیا میں وہ رہے یا پھر ہم رہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہم زندہ رہے۔ یہ ہمارے لیے قبول نہیں ہے۔ اس سے بڑی ذلت کی ہمارے لیے اور کیا بات ہے کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور وہ زندہ رہے، یا پھر ہم زندہ رہے، یا تو وہ رہیں گا یا ہم رہیں گے، یا تو وہ رہیں گا یا ہم رہیں گے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے، نہ ہمارے اسلاف نے کیا ہے، نہ ہمارے صحابہ نے کیا ہے، ہمارے صحابہ کی تاریخ کو ہم دیکھیں گے، مسلمہ کذاب نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بدترین گستاخی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ تمام صحابہ کو بلایا، جمع کیا۔ جب تمام صحابہ جمع ہو گئے تو سب سے پہلا اجماع صحابہ کا کسی بات پر ہوا ہے تو وہ اسی بات پر ہوا ہے کہ گستاخ رسول کسی قیمت پر زندہ نہ رہے۔ اس کے لیے کئی مارکے کیے، سب سے مشہور مارکہ، سب سے مشہور جنگ یمامہ ہے۔